بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات سے ہم آغاز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی کے ذکر خیر کا، اور ان محترم ترین اور مکرم ترین اور مشہور معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کا اصل نام زید بن سہل تھا، لیکن یہ اپنی کنیت یعنی ابو طلحہ کے حوالے سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مشہور و معروف ہو گئے۔ ناظرین کرام، وہاں مدینہ شہر میں ایک بہت ہی معزز ترین اور بہت ہی مشہور و معروف خاندان تھا کہ جسے خاندان بنو نجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے یاد دہانی کے طور پر کہ مسجد نبوی آج تک جہاں آباد ہے، یہ عین وہی مقام ہے کہ جہاں کسی زمانے میں خاندان بنو نجار کا محلہ پایا جاتا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اسی خاندان بنو نجار کے چشم و چراغ تھے، اور وہاں اس معاشرے میں، اس شہر مدینہ میں کہ جسے اس زمانے میں یثرب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، ان کی بہت زیادہ عزت تھی اور ان کی خاص حیثیت تھی، اور قدر و منزلت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اس زمانے میں ایک بار انہیں یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو نجار کی ایک بہت ہی معزز خاتون کہ جسے ام سلیم کی کنیت سے سبھی لوگ پکارا کرتے تھے، البتہ اس کا اصل نام تھا رمیثہ بنت ملحان النجاریہ، یہ اس خاتون کا نام تھا، البتہ وہ مشہور تھی ام سلیم کی کنیت سے کہ سبھی لوگ رمیثہ بنت ملحان کو ام سلیم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری کو یہ اطلاع ملی کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہے، اور یہ کہ کسی قبائلی جنگ کے دوران اس کا شوہر مارا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ تمام قصہ اس زمانے کا ہے کہ جسے تاریخ میں آج بھی زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جاہلیت کا وہ زمانہ تھا، اور جو کوئی جس قدر زیادہ جاہلانہ قسم کے اور ناسمجھی کے کام کیا کرتا تھا، مثلا آپس میں یہ جنگ و جدال اور آپس میں یہ خون ریزیوں کے سلسلے اور یہ مار دھاڑ اور یہ چیر پھاڑ، جو کوئی جس قدر زیادہ اس قسم کے کام کیا کرتا تھا اسے اسی قدر زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اپنی ان تمام تر جاہلانہ حرکتوں پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ تو پھر اصلاح کی امید کس طرح کی جا سکتی تھی کہ جس کسی کو اپنی غلطی پر فخر ہو، نہ کہ ندامت اور پشیمانی،
تو پھر اصلاح کی امید کس طرح قائم کی جائے گی؟ اور یہی زمانہ جاہلیت کا حال تھا کہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں معمولی باتوں پر جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور پھر یہی جھگڑے رفتہ رفتہ بڑی ہولناک اور تباہ کن قسم کی جنگوں کی شکل اختیار کر لیا کرتے تھے، اور نسل در نسل چلنے والی ان تباہ کن قسم کی جنگوں میں بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوا کرتی تھی، بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے، اور عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے بڑی تعداد میں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس معاشرے میں مردوں کی تعداد کم تھی، کہ جنگوں میں مارے جاتے ہیں بڑی تعداد میں بار بار، کہ معمولی باتوں پر جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا، پانی پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو یوں مرد مارے جاتے بڑی تعداد میں، عورتیں بیوہ ہو جاتی، لہذا اس کا لازمی نتیجہ تو یہی تھا کہ مردوں کی تعداد کم تھی، عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور پھر یہ کہ یہ عورتیں، اب یہ فطری معاملہ تھا کہ بیوہ ہو جانے والی ان عورتوں کو اپنے لیے اور اپنے یتیم بچوں کے لیے کسی سہارے کی تلاش، کسی ٹھکانے کی تلاش، اپنے ان معصوم اور کمزور بچوں کے لیے کسی سائبان کی تلاش، زمانے کی گرمی اور سردی سے انہیں بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے سائبان کی تلاش، اور پھر وہ کسی نئی شادی کی تلاش میں مشغول ہو جائے کرتی، یہ جستجو کہ نئی شادی ہو جائے، ٹھکانہ مل جائے، یتیموں کو سائبان نصیب ہو جائے۔ لہذا اس قسم کی بیوہ عورتوں کے ساتھ شادیوں کا یہ معاملہ اور یہ رواج اس معاشرے میں یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو معمولی اور جانی پہچانی بات تھی۔ کوئی دوسرا شخص ایسی کسی بیوہ عورت سے شادی کر لیتا اور پھر اسے اور اس کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں بسا لیا کرتا۔ لہذا ان دنوں ام سلیم نامی خاندان بنو نجار کی یہ معزز ترین خاتون بھی بیوہ ہو گئی کہ اس کا شوہر مارا گیا کسی قبائلی جنگ کے موقع پر۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، ہمیں یہ پس منظر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی مکی دور چل رہا تھا کہ خالق ارض و سماء کی جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت و بعثت سے سرفراز کیا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اور پھر ان 40 سالوں کے بعد، یعنی نبوت عطا کیے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 23 سال اس جہان فانی میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی ہے وہ 23 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام، اس 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سے ابتدائی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور اس کے بعد آخری 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے۔
وہ 13 سالہ دور مکی دور، اور یہ مدینہ میں 10 سالہ دور مدنی دور کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہاں مکی دور ابھی چل رہا تھا، اور یہ کہ اس مکی دور میں جو کہ 13 سالہ دور تھا، ان 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری چند سال جب چل رہے تھے ان 13 سالوں میں سے، یعنی مکی دور میں سے، تو تاریخ کے مطالعے کے دوران ناظرین کرام ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکہ میں آخری سالوں میں دعوت دین کے سلسلے میں اور پیغام حق پہنچانے کے سلسلے میں مشرکین مکہ کی بجائے اب ان لوگوں کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرما دی تھی جو بیرون مکہ سے آیا کرتے تھے، جن کی مکہ شہر میں آمد ہوا کرتی تھی، باہر سے کسی اور جگہ سے ان کا تعلق تھا، نہ کہ مکہ شہر کے وہ باشندے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں یا حج اور زیارت کے سلسلے میں کہ وہ مشرکین عرب تو زمانے جاہلیت میں بھی ان کے ہاں حج کا اور عمرے کا اور زیارت کا اور کعبہ کے احترام کا یہ تمام تر سلسلہ تو ان کے ہاں بھی چلا آ رہا تھا۔ لہذا حج کے سلسلے میں یا تجارت کے سلسلے میں یا کسی بھی غرض سے وہ لوگ جو کہ بیرون مکہ سے آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق پہنچانے کے سلسلے میں اب ان کی جانب زیادہ توجہ مبذول فرمانے لگے تھے، اور یہ کہ بالخصوص نبوت کے 10ویں سال وہ جو یادگار ترین اور اہم ترین سفر پیش آیا تھا کہ جس کا نام ہے سفر اسراء و معراج۔ نبوت کے 10ویں سال سفر اسراء و معراج سے واپسی کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی کہ مشرکین مکہ کو چھوڑ کر باہر سے آنے والوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ رہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ نبوت کا 11واں سال جب چل رہا تھا اور حج کا موسم تھا، وہاں حج کے دوران مینا کے مقام پر حاجیوں کی جو رہائش گاہیں تھیں، وہ حاجی جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کی رہائش گاہوں میں گھوم پھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے، تو اس دوران 6 افراد جن کا تعلق یثرب یعنی مدینہ سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے اچانک ملاقات ہوئی، انہیں پیغام حق پہنچایا، وہ 6 افراد متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مشرف باسلام ہو گئے، اور ان کا تعلق تھا شہر مدینہ سے۔ اور یہ لوگ حج کے بعد جب واپس اپنے شہر پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے شہر مدینہ میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مدینہ والوں کو مطلع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اگلے ہی سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ سے جو حجاج آئے تھے، انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے مینا میں عقبہ کے مقام پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس پیغام کے جواب میں وہاں عقبہ کے مقام پر حج کے دنوں میں مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 12 افراد کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جو کہ مدینہ کے باشندے تھے، اور جنہوں نے نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مینا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور یہ کہ مسلمان ہو گئے،
اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بیعت عقبہ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ حضرات، یہ 12 افراد حج کے بعد جب واپسی کے لیے روانگی ہونے لگی مدینہ کی جانب، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کسی اپنے ساتھی کو آپ ہمارے ساتھ روانہ فرمائیے تاکہ ہم اس سے اللہ کا دین سیکھ سکیں، وہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ کا دین سکھایا کرے۔ اور ان کی اس درخواست کو قبول فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، بہت ہی عجیب انسان تھے، بڑی عظیم شخصیت، بہت ہی اللہ والے انسان، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، کیا بات اور کیا نرالی شان تھی ان کی۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اپنے اسی پروگرام میں اس سے قبل ہم ان کا یعنی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مفصل ذکر خیر کر چکے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان 12 افراد کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ فرمایا تھا، اور یہ مصعب ابن عمیر وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سفیر اور اولین نمائندے کی حیثیت سے وہاں مدینہ میں انہوں نے دعوتی سرگرمیوں کا اور یہ کہ بڑی محنت و جستجو کے ساتھ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا، اللہ نے ان کی اس کوشش میں برکت عطا فرمائی، اور وہاں مدینہ شہر میں گلی گلی اور کوچہ کوچہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں چرچے ہونے لگے، اور یہ کہ گھر گھر اسی بارے میں گفتگو ہونے لگی، اور یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر مدینہ لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگانے لگا، بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی سال یعنی نبوت کے 13ویں سال جب حج کا موسم آیا تو مدینہ سے آئے ہوئے حجاج میں سے 72 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں مینا میں عقبہ کے مقام پر خفیہ ملاقات کی اور بیعت بھی کی کہ جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب مدینہ سے آئے ہوئے ان 72 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی باقاعدہ کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مکہ سے ہمارے شہر مدینہ چلے آئیے، اب آپ مستقل طور پر مدینہ شہر چلے آئیے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، ان کی اسی گزارش کے نتیجے میں ہی ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور دراصل ہم اپنی آج کی اس نشست میں ذکر خیر کر رہے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اسی تعلق سے یہ تمام تر تفصیلات بھی آ گئیں جنہیں مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر، اور اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔